اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین والناصرین اما بعد فقد قال امام علی علیہ السلام رحم اللہ امرا من این و الی این و فی این۔ معزز سامعین کرام، دانشمندان اہل بصیرت، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم کرے جن کو ان تین سوالات کے جواب آتے ہیں، من این و الی این و فی این۔ کہاں سے آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ جن کو بھی ان تین سوالات کے جواب آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے۔ شہید مطہری رحم اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ کے یہ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ بس جب اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں؟ سوال۔ جب اللہ کے لیے آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ سوال دیگری۔ اب اللہ کے پاس جانا ہے تو کیسے جائے؟ اب ان تین سوالات کے اندر تین سوالات اور پیدا ہوتے ہیں، کل ملا کے 6 سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے سوال کا جواب ہمیں آیا کہ ہم آئے اللہ کی طرف سے، دوسرے سوال کا جواب ہمیں مل گیا کہ ہم اللہ کے لیے آئے، تیسرے سوال کا جواب بھی ملا کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب 3 اور جو سوالات پیدا ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو کیسے، تو اس کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم پاک و پاکیزہ متولد ہو کے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب چوتھا سوال بھی ہمیں معلوم ہوا تو 5واں سوال کہ اللہ کی طرف سے آئے کیوں ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، مقصد زندگی کیا ہے؟ آیا عبادت کے لیے آئے، روزے رکھنے کے لیے آئے، کس کے لیے آئے؟ خداوند تبارک و تعالی ہمارا ہدف، ہمارا مقصد، ہمارا جہت، ہمارا جس مقصد کے لیے زمین پہ آئے ہیں وہ مقصد بھی متعین کر خود ارشاد فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس انسان کو روئے زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ روئے زمین سے مستضعف گروہ کو اپنا نمائندہ بنائے گا، اپنا وارث بنائے گا۔ اب 6واں سوال کہ جب اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے لیے آئے، اس مقصد کے خاطر ہم آئے، اب ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے تو آئے تو پاک و پاکیزہ آئے تھے، ایک پاک و پاکیزہ مطہر مقصد لے کے آئے تھے۔ اب جب ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو کس حالت میں جا رہے ہیں؟ اس حالت کو پر کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا؟ آیا جن امور سے اللہ نے ہمیں روکا تھا ان سے ہم رکے؟ جن امور کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ وہ انجام دے، آیا ہم نے ان کو انجام دیا؟ اگر دیا ہے تو فبہا، اگر نہیں دیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اب اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو اس فرصت سے فائدہ کیسے اٹھائے؟ بس اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان اپنی خلقت سے لے کے، یعنی پیدائش سے لے کے موت تک درمیانی زندگی میں کیوں کا سوال پیدا کرے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، اللہ کے پاس کیسے جانا ہے، کس طرح جانا ہے۔ جب ان سوالات کے بارے میں انسان غور و فکر کرے گا، ان سوالات کے بارے میں تفحص کرے گا، جستجو کرے گا، پھر انسان کے اندر وہ نفس لوامہ خود انسان کو اس اصل ہدف کی طرف لے جائے گا۔ انسان جب برائی کا سوچے گا تو وہ روک دے گی، بس
اس حدیث سے انسان کو اس کی ہدف، اس کے خلقت، اس کے مقصد کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے کہ انسان اپنے خلقت کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے انسان کے لیے، پھر خلقت کے بعد اس کے ہدف کے لیے، ہدف کے بارے میں بھی انسان کو معلوم ہو جائے، پھر اس ہدف کے بعد اس ہدف تک پہنچنے والے وسائل سے بھی انسان آگاہ ہو جائے، پھر ان وسائل کے بعد انسان ان وسائل کو بروئے کار لا کے اس خالق کی طرف جائے جس کی طرف سے وہ آیا ہے۔